السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ آج ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ 271 تک پڑھ لیا تھا ہم نے۔ 270 تک پڑھا تھا۔ جی۔ آج ہم نے آیت نمبر 271 پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 271 کا سٹارٹ ہو رہا ہے، ان تبدو الصدقات، اگر ظاہر کرو گے تم صدقات، فنی اما ہی، تو کتنے اچھے ہیں یا کتنا اچھا ہے وہ۔ تو یہاں پہ دکھا کے صدقہ دینے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کون سا صدقہ ہے جو کسی انسان کو ڈائریکٹلی نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک اجتماعی کام میں دیا جا رہا ہے۔ تو وہ اگر دکھا کر بھی دیا جائے تو دوسروں کو بھی خیال آ جاتا ہے دینے کا۔ اور وہ ان تخفوہا، اور اگر تم چھپا دو ان کو، او تو حل فقرا، اور تم دو ان کو، فقراء یعنی محتاجوں کو، فہو خیر لکم، تو وہ اچھا ہے تمہارے لیے، کیونکہ اس سبب سے ان کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہاری برائیوں میں سے۔ بہت سے ایسے گناہ جو ہیں وہ صدقہ دینے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ صدقے کا بینیفٹ ہے، اور جب بھی صدقے کی آیات گزرے ہمیں ضرور صدقہ کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ آیت کے آخر میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دکھا کے صدقہ کریں گے تو وہ بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اور اگر چھپا کے دیں گے تو وہ بھی اس کے علم میں آ جائے گا۔ تو اس لیے دکھانا ضروری نہیں ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ جس کو دیا جا رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ نہیں بھی چلا تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کو دکھاوے کا بہت زیادہ کریز ہو وہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے، بس یہی کافی ہے، لوگوں کو دکھانا ضروری نہیں ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا خالص ہوتا ہے نا، وہ پھر اتنا ہی زیادہ یہ سوچتا ہے، اس کو لوگوں کے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی فکر ہوتی ہے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ جو انسان اللہ کے لیے کر رہا ہو تو وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو نفلی صدقات ہیں وہ چھپا کر دینے چاہیے، اور جو واجب صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے وہ دکھا کر دینے چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کی ترغیب ہو اور وہ بھی دیں۔ پھر اگلی آیت ہے لیسا علیکا ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت۔ کن کی ہدایت؟ لوگوں کی ہدایت۔ آپ یہاں ہم کے اوپر ہداہم کے اوپر لکھ لیں لوگوں کی ہدایت۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ صدقات کی بات کرتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ اتنی تفصیل کے ساتھ بھی
انسان جب کسی کو کچھ بتاتا ہے اور پھر بھی لوگ اپنا عمل نہیں بدلتے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کا دل بدلنا اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو ہے ہدایت کے راستے پہ لے آتے، ایمان کے راستے میں لے آتے، جبکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ غرق ہونے والوں میں شامل تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا ایمان لے کر آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا ایمان لے کر آئے تھے؟ نہیں۔ ہم حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات کے حریص تھے کہ ان کے والد ایمان لے آئے، کیونکہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا پیرنٹس کا اور پیرنٹس کا اولاد کے ساتھ، ان رشتوں میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ جو خیر مجھے ملے وہ میرے پیرنٹس کو بھی مل جائے، یا پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ جو خیر ہمیں ملی ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اس سب کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس راستے میں ان کے سب سے زیادہ دشمن تھے، سب سے زیادہ دشمنی انہوں نے کی۔ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہا ان میں ان کے والد سب سے زیادہ پیش تھے، سب سے آگے تھے۔ تو لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بڑے خیر خواہ تھے، وہ ان کے لیے بہت دعائیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا کہ ایک مشرک کی بخشش کی آپ دعا نہ کریں، کیونکہ یہ دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا گیا تھا، آم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، کہ مشرک کے حق میں دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا، باقی جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، یعنی تمہاری اپنی ذات کا فائدہ ہے اس میں۔ یہاں پہ جو خیر کا لفظ ہے اس کا معنی ہے مال، آپ لکھ لیں۔ آپ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں خیر کا معنی؟ وما تنفقوا من خیرن، جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے یعنی مال میں سے، تو ویسے تو ترجمے میں مال ہی مطلب لکھا ہوا ہے، تو خیر سے مراد یہاں پہ مال ہے۔ ایک منٹ۔ جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، تمہاری اپنی ذات کا اس میں فائدہ ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرو گے الا ابتغاء، مگر تلاش کرنے کے لیے وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ تو اس لیے خرچ کرنے کے پیچھے وجہ اور ریزن جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو خرچ بس اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ پھر تاکیداً فرمایا گیا، آگے تاکیداً فرمایا جا رہا ہے وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو گے من خیرن مال میں سے، یوفا پورا کر کے دیا جائے گا، الیکم طرف تمہارے، وانتم اور تم لا تظلمون ظلم نہ کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے حق میں بالکل بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر مزید یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے ہی کیا ہو، کہ ہمیں کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کا اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے 273 میں، للفقراء، ان محتاجوں کے لیے، الذین وہ لوگ، اسروا جو گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں۔ جو اسرو ہے اس کا روٹ ہے ہا صاد اور را، یہ کسی جگہ کو
تنگ کرتے جانا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی جگہ کا محاصرہ کر لینا، گھیرے میں لے لینا، یعنی وہ فقراء احسروا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں۔ اللہ کے راستے سے مراد ہے اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے، وہ اس کام میں محدود ہو گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا، نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی یا دوڑ دھوپ کی، فی الارضی زمین میں، اس کام نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا جہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں ناقص اور نکمی چیز خرچ نہ کرو، تو وہ اہل صفا کے بارے میں تھی۔ اہل صفا مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز سے علاقے سے آئے ہوئے لوگ تھے، جو ہر وقت دین کا علم حاصل کرنے میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے تھے کہ وہ تجارت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ بھی انہی لوگوں کی بات ہے، نہیں وہ استطاعت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، اپنا کام کاج نہیں کر سکتے، کوئی کمائی نہیں کر سکتے۔ یحسبہم الجاہل، سمجھتا ہے ان کو جاہل یا ناواقف، اغنیا دولت مند، دولت مند سے مراد بے نیاز ہے۔ کیوں سمجھتا ہے؟ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے۔ من التعففی، اس کا جو روٹ ہے وہ عین فا اور فا ہے، عفت اور پاک دامن، پاک دامنی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کوشش سے پاک دامن رہنا، مال کی تما نہ رکھنا یا سوال نہ کرنا، تھوڑی چیز پر اکتفا کر لینا، تو اس سے جو ہے وہ ایک ناواقف شخص، جاہل سے مراد یہاں ناواقف شخص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا یہ خودداری کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی بہت تھوڑے پر بھی قناعت کر لینا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تعریفہم بسیماہم، لیکن تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اصحاب صفا میں سے علم حاصل کرنے کے لیے دن رات مشغول رہتے تھے۔ ایسے لوگ اپنے لیے خود کوئی کمائی نہ کر سکتے تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کھا بھی لیں یا اپنے لیے کچھ تجارت کر سکیں، اور کئی بار وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی جو ساتھی ہیں وہ علم کے لیے بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے، انہوں نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، وہ جو آپ کے اصحاب تھے، اصحاب صفا، انہیں اس بات کی بہت قدر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو جو علم بھی آپ کے پاس ہے ہم اس کو سیکھ لیں۔ تو ان سب نے 4 سال کے اندر وہ کچھ سیکھا جو بہت سے لوگ کئی سالوں میں بھی نہ سیکھ سکے، کیونکہ وہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دین کو جو ہے نا بس سائڈ بائی سائڈ رکھا ہوا ہے، کہ ہم اپنے دنیا کے سارے کام بھی سر انجام دیتے ہیں اور ہم ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کام میں کسی چیز میں ایکسپرٹ جو ہے وہ انسان کب بنتا ہے؟ بتائیں، دنیاوی کاموں میں انسان ایکسپرٹ کب ہوتا ہے؟ ہاں، جب وہ اس کی پریکٹس کر لے زیادہ سے۔ جب وہ دن رات اس میں انوالو ہو جاتا ہے، دن رات اس کی پریکٹس کرے، اس کو سیکھے اور اس میں اپنی ایکسپرٹیز پیدا کرے، تب جا کر وہ اس علم اور فن میں ہے ماہر ہوتا ہے۔ دن رات اس کے لیے جاگتا ہے، اپنی نیند اور آرام
قربان کرتا ہے، تب جا کے ایک کام جو ہے نا وہ پرفیکشن کے لیول پہ ہوتا ہے۔ جب تک ہم کسی کام میں 100% انوالو نہیں ہوتے نا، تو اس چیز کے راز نہیں کھلتے، اس چیز کی حکمتیں سامنے نہیں آتی۔ ایک ہوتا ہے سطحی علم اور ایک ہوتا ہے اس چیز کی ڈیپتھ اور اس کی گہرائی، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ کام کو وقت نہ دیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کو ٹائم نہ دیں۔ تو کبھی ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ہم ایک کام میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف ہو جاتا ہے، پھر اسی لیے ہمارے اوپر دین کا جو علم ہے اس کی حکمتیں عیاں نہیں ہوتی، پھر انسان دوسروں کی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک فوج ہے، فوج کے لوگوں کو دن رات اپنے کام میں کیوں انوالو ہونا پڑتا ہے، کبھی ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کے کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، آم، کبھی آم، یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور اگر انہیں کہا جائے فوج کے لوگوں کو کہ وہ اپنی اسٹڈیز بھی کریں، بزنس بھی کریں، تو کیا ہے کہ پھر وہ ملک کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے جو ہمارے فوجی ہیں، ہماری گورنمنٹ نے ان کی تنخواہیں مقرر کر دی ہیں، اور وہ آل دا ٹائم اپنی جو مہارتیں ہیں اور ایکسپرٹیز ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دین کا علم ہے کہ اس کو جتنا سیکھا جائے اس میں اتنی ہی بہتری پیدا ہوتی ہے، اتنی ہی حکمتیں کھلتی ہیں اس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے ایسے لوگوں کے وظیفے مقرر کر دیے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں پھر اس سے پوری ہو جاتی تھی جو ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو اسی سے مراد یہ للفقراء ہے، ان محتاج لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں گھر گئے ہیں، جو اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ کسی کام کے لیے ان کے پاس اب وقت نہیں بچا، زمین میں وہ چل پھر نہیں سکتے، اپنے لیے کما نہیں سکتے، کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ تو ایک الٹریٹ یا ایک جاہل شخص جو ہے، انویئر شخص، بے خبر شخص، یہ سمجھ بیٹھتا ہے ان کے نام مانگنے کی وجہ سے کہ شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے اندر خودداری اتنی زیادہ ہے یا پاک دامنی اتنی زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعریفہم بسیماہم، تم انہیں ان کی علامات سے پہچان لو گے۔ تو علامات سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ان کی حالت، ان کا لباس، ان کے چہرے کی حالت، ان کی گفتگو، اور دوسری وجہ یہ اس آیت میں بتائی جا رہی ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بھی ساتھ اس کے، علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن کو، سرن، چھپا کر، وعلانیتاً، اور اعلانیہ طور پہ، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، تو نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پہ خرچ کرنے کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں، رات کے وقت، دن کے وقت، چھپ کے اور ظاہر کر کے، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت ایک صحابی کے بارے میں آئی ہے، نازل ہوئی ہے، جنہوں نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ اور 10,000 اعلانیہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے پاس 4 دینار تھے، ایک انہوں نے رات کو دیا،
ایک دن کو، ایک چھپا کر اور اعلانیہ۔ تو یہ مختلف طرح کے طریقے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کون سا طریقہ زیادہ پسند آ جائے، کس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو دنیا میں بھی ہم جب کسی کام میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ کبھی ہم رات کو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دن کو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی چھپا کے کمپلیٹ انوالومنٹ کے ساتھ، یا کبھی ہم ظاہر کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس آیت میں جن لوگوں کا یہ طرز عمل ہے، ان کا رب ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس محفوظ ہو گیا، اور انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ کتنا خوبصورت اخلاق ہے جو قرآن دیتا ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پہ آیات ہیں، جیسے انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، جو پیچھے ہی آیت گزری ہے، یعنی ردی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور خبیث یا ردی چیز کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لانا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے۔ ایک ہوتا ہے محمود، محمود وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور ایک ہوتا ہے حمید۔ ایک ہوتا ہے محمود اور ایک ہوتا ہے حمید۔ حمید ہوتا ہے جو خود سے خود تعریف والا ہو، کوئی نہ بھی اس کی تعریف کرے پھر بھی وہ خود سے خود تعریف والا ہے۔ اور ان آیات کا جو اینڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ خوف اور غم سے نجات کا جو ذریعہ ہے نا، وہ مال کا خرچ کرنا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اتنا مال ہونے کے باوجود بھی لوگ عجیب خوف اور غم کا شکار ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرف ایک خوف و ہراس نظر آتا ہے، ایک بے چینی نظر آتی ہے، حالانکہ مال کی کمی نہیں ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کے مال کمانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، گھر بار بھی ان کا ہر ایک کا ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے، لیکن اس کے باوجود عجیب خوف اور غم دلوں کو ہر وقت گھیرے ہوئے رہتا ہے۔ تو ان چیزوں سے نجات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ان آیات پہ عمل کریں، اپنی سوسائٹی کے ٹرینڈز کو بدلیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ کن چیزوں سے خوف اور غم دور ہو سکتا ہے۔ کلیئر ہے آپ کو؟ اس آیت پہ ہم مزید بات کریں گے جی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔ ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم